well. I'm Fahad Ijaz and you are watching Fahad Ijaz Official. Today is my lecture number 3 and हम जो है ना आज अपने टॉपिक पेशेंस का जो टॉपिक था उसको आज हम वाइंड अप करेंगे. आज हम शुरू करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जो ख़त्म हुआ था यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज हम शुरू करेंगे. So let's get started. So I start. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम stayed in Taif for 10 days. यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो ताइफ जो सफ़र उसने किया था ताइफ का तो उसमें वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दिन ठहरा था? 10 दिन. तो इसमें एक लफ्ज़ आया क्या लफ्ज़ आया? यहाँ पर एक लफ्ज़ आया स्टेड. तो स्टेड मैंने पहले स्टार्टिंग में लिखा है स्टेड. स्टेड जो है ना ये यानी रुकना ठहरना, इसकी मीनिंग है रुकना ठहरना. तो ये फिर मैं आपको लिखवाऊंगा, आखिर में लिखवाऊंगा ना, पहले ये लिखवाऊंगा उसके बाद फिर आखिर में ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स लिखवाऊंगा ना. तो स्टेट का क्या मतलब है? ठहरना, रुकना. ड्यूरिंग दिस पीरियड यानी पीरियड का हम किस चीज को कहते हैं? पीरियड. इसकी मीनिंग आप कमेंट में बताइएगा. पीरियड यानी इस वक्त के दौरान, इस जमाने में, इस वक्त के दौरान ही सल्लम ही यहाँ पर हमारे पास क्या है? ही है हमारे पास प्रोनाउन. क्या है? प्रोनाउन है. वजह क्या है? क्योंकि ही है हमारे पास प्रोनाउन. वजह ये है कि ये हमारे पास नाउन की जगह पर यूज हुआ है. किस चीज की जगह पर? नाउन की जगह पर यूज हुआ है. तो इस वजह से हम इसको कहेंगे प्रोनाउन. ही सल्लम इनवाइटेड ट्राइबल चीफ्स. ट्राइबल किसे कहते हैं? ट्राइबल का मतलब है हमारे पास क्या? कबाइल. यानी उस कबाइल के जो सरदारान थे, चीफ सरदारान, उसको उसने इनवाइट किया, बुलाया. क्या? किस चीज के लिए बुलाया? टू एम्ब्रेस, ताकि कबूल करे. दूसरा लफ्ज मैंने यहाँ पर लिखा है एम्ब्रेस, कबूल करना. छठे नंबर पर है कबूल करना, एम्ब्रेस. तो ताकि वो इस्लाम कबूल कर सके. यानी जब वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 दिन के लिए ठहरा था, किस जगह पर, किस मकाम पर? ताइफ के मकाम पर. जब वो 10 दिन के लिए ठहरा था तो उस पीरियड के दौरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको बुलाया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ जो है ना उसके चीफ सरदारान को बुलाया ताकि वो क्या करे? ताकि वो हमारे पास इस्लाम कबूल करे. क्या करे? इस्लाम कबूल करे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अच्छा, यहाँ पर इस्लाम तक हमने पढ़ लिया, बट दे रिजेक्टेड. लेकिन उसने क्या किया? उसने रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर लिया. क्या कर दिया? मुस्तरद कर दिया. रिजेक्टेड हिज मैसेज. उसके पैगाम को रिजेक्ट कर लिया, उसके पैगाम को मुस्तरद कर लिया. यानी उन्होंने इनकार किया कि नहीं, हम इस्लाम कबूल नहीं करते. एंड मॉक्ड हिम. और क्या किया? मॉक्ड हिम. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक भी उड़ाया वहां पर कि आप क्या करोगे, ऐसे ऐसे ऐसे. यानी उसका मजाक भी उड़ाया वहां पर. अच्छा, वन डे, एक दिन. क्या? एक दिन. अमो पेल्टेड यानी लोग जो है ना वो आए और पेल्ट किया, मारा. किस चीज से मारा? पेल्टेड हिम, उसको मारा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा विद पेबल्स, छोटे छोटे पत्थरों के साथ. यानी उन्होंने पत्थर उठाए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फेंक के ही पेल्टेड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. दे पेल्टेड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी छोटे छोटे पत्थरों पर मारा. इंजरिंग हिम, उसको जख्मी किया, बहुत ज्यादा जख्मी किया. डिस्पाइट हिज इंजरीज यानी उसको बहुत ज्यादा जख्मी किया. ही सल्लम, ही यहाँ पर हमारे पास दोबारा प्रोनाउन है. ही सल्लम प्रेड फॉर देम. प्रेड का क्या मतलब है? प्रेड का मतलब है दुआ मांगी, अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, क्या? ए अल्लाह तू इन लोगों को हिदायत अता फरमा. प्रेड फॉर देम. तो जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो
اس کے بعد کیا ہوا؟ دین این اینجل، اینجل کا کیا مطلب ہے؟ اینجل بھی ایک لفظ ہے، یہاں پر کیا لفظ ہے؟ اینجل، اینجل کا مطلب ہے فرشتہ. ایک فرشتہ نمودار ہو کر کہنے لگا کہ کیا کہنے لگا؟ فرشتہ کہنے لگا دین این اینجل، ایک فرشتہ نمودار ہوا بیفور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بیفور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یعنی نمودار ہوا کے سامنے، بیفور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہوا اینڈ ٹو ڈسٹروائے، تاکہ وہ تباہ کر سکے دا سٹی آف طائف، یعنی جو طائف کی سٹی ہے نا، تاکہ وہ فرشتہ جو ہے نا وہ اس کو تباہ کر سکے. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ بائی کریشنگ دا ماؤنٹینز، یعنی ماؤنٹین جو اس کے ارد گرد سراؤنڈنگ دا سٹی، یعنی طائف کا جو سٹی تھا نا وہ پہاڑوں کے درمیان میں تھا. یعنی یہاں پر طائف کی سٹی ہے، یہاں ایسے اس کے ارد گرد جو ہے نا پہاڑ تھے. تو جب پہاڑ تھے تو ایک فرشتہ آیا اور اس کو کہنے لگا کہ کیا، اس سے پرمیشن مانگی، کیا مانگی؟ پرمیشن مانگی کہ کیا میں طائف کی جو سٹی ہے اس کو تباہ کر سکوں. تو تباہ کیسے ہوگی؟ یعنی یہ جو پہاڑ ہے اور یہاں پر یہ طائف ہے، تو ان دونوں پہاڑوں کو اگر وہ ایسے ملائے تو وہ اندر کیا ہو جائے گی؟ تباہ ہو جائے گی. تو اس سے اجازت مانگی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم who came as a blessing for the whole universe، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جو کہ ایک یعنی رحمت للعالمین، جس کا لقب ہے رحمت للعالمین بھی کہا جاتا ہے. تو رحمت اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، سارے پوری انسانیت کے لیے، پوری مخلوقات کے لیے. یعنی صرف یہ نہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، یہ نہیں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت، ساری مخلوقات، جتنے بھی جاندار ہیں اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات جتنے جاندار ہیں ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ اس کو اس وجہ سے اس کو رحمت للعالمین بھی کہا جاتا ہے. Pray to Allah، اللہ سے دعا مانگی اینڈ سے، اور کہا او اللہ، اے اللہ گائیڈ دا پیپل آف طائف. دعا کیا کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ آپ جو طائف کے لوگ ہیں نا ان کو کیا کرے، ان کو یہ یعنی گائیڈ، رہنمائی دے ان لوگوں کو. کس کو رہنمائی دے؟ طائف کے جو لوگ تھے، the right path، صحیح راستے کے، یعنی وہ صحیح راستے پر چلے جائیں. تو اگرچہ they have not accepted اسلام، اگرچہ انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کی. I hope، مجھے امید ہے that کہ their children، ان کے بچے، کیا ان کے بچے will definitely، بالکل accept the divine faith، یعنی جو ربانی وہ ہے نا اس کو وہ قبول کریں گے، اس کے بچے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں گے. تو یہ جو باتیں کی کس نے کی؟ یہ باتیں کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یعنی جو طائف کے لوگ ہیں نا ان کو آپ رہنمائی دے، اور مجھے امید ہے کہ ان کے بچے جو ہے نا بالکل اسلام کو قبول کریں گے. He صلی اللہ علیہ وسلم always spread the message of love and peace. یہاں پر ایک دوسرا لفظ آیا spread. spread کا مطلب ہے پھیلانا. یہ ہے جو میں نے لکھا ہے یہ پے اور ہے نہیں پڑھنا، ہم نے پڑھنا ہے پے مرکب. کیا؟ پے مرکب. اردو میں جو ہم کہتے ہیں مرکب الفاظ تو وہ با مرکب، پے مرکب، یہ دال مرکب اس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ جو ہے نا مرکب پے، یہ لام الف لا اور نون الف نا، پھیلانا. spread کا مطلب ہے پھیلانا. یعنی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا آلویز، ہمیشہ جو ہے نا کس چیز کی میسج، پیغام کو پھیلایا. کس چیز کی میسج کو پھیلایا؟ اس چیز کی لو اینڈ
پیس یعنی امن اور محبت کی جو پیغام تھی اس کو پھیلایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. نو میٹر کوئی بات نہیں ہاؤ ہارڈ دا سچویشن ورڈ یعنی جتنے بھی سخت حالات ہوں ہی صلی اللہ علیہ وسلم neither lost his patience یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا انہوں نے کبھی بھی اپنے صبر کو نہیں کھویا. nor scolded his enemies اپنے دشمنوں کو نہیں جھڑکا. the teachings and life of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اور تعلیمات ہے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. یہاں پر آتا ہے our example of patience. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اور اس کی جو تعلیمات تھی وہ ایک مثال ہے کس چیز کا؟ صبر کا. for entire mankind of follow یعنی پوری انسانیت کے لیے وہ کیا تھا؟ پیشنس کا ایک مثال تھا. so let's get started our words meaning یا مشکل الفاظ. اچھا تو اس میں پہلے stayed ٹھہرنا, prayed دعا, pebbles پتھر, rejected مسترد کیا؟ مسترد. اور یہاں پر جو پیپلز میں نے لکھے تو اس کی پتھرو یہاں پر آتا ہے. ریجیکٹڈ مسترد کرنا. ڈیورنگ درمیان, دوران. امبریس قبول. ڈیز دن. ٹھیک ہے یہاں پر اس میں ڈال دوں تو دن بن جائے گا پھر. اچھا اب ہے ہمارے پاس فارم آف وربس. کیا؟ فارم آف وربس. تو اس میں نے صرف اور صرف 3 نکالے. آپ جتنے آپ کو یعنی مشکل لگے آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. پرے تو یہاں پر آئے گا پریڈ, اور پریڈ یہاں پر بھی آئے گا سیڈ, اور یہاں پر بھی یہی اسپیلنگ آئے گا سیڈ. ایکسپٹ ایکسپٹڈ یہاں پر آتا ہے. ایکسپٹڈ اور ایکسپٹڈ یہاں پر بھی آتا ہے. ایکسپٹڈ. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, اور انشاءاللہ کل ہم اپنے سبق یعنی لیسن نمبر 1 جو ہے نا پیشنس, اس کو آج ہم نے مکمل کر لیا. تو کل میں جو ہے نا آپ کو یہ کیا نام ہے اورل کمیونیکیشن, لرننگ دا ساؤنڈز, سائلنٹ لیٹرز, لرننگ ٹو اسپیک یہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا, اور ریڈنگ کمپریہنشن یہ سب میں آپ کو سکھاؤں گا. اور انشاءاللہ پھر تقریباً 2-3 دن کے بعد ہم دوسرا سبق بھی شروع کریں گے, بی گریٹفل. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت کچھ اس ویڈیو سے سیکھنے کو ملے گا, اور اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. شکریہ, والسلام.